الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ آل عمران کی 102 سے لے کر کے 105 نمبر تک کی آیتیں ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت تک اللہ کے فرما بردار بنے رہو. مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو سب لوگ ساتھ مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو. یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے کہ جب تم آپس میں دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں کے بیچ الفت ڈال دی تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، بس اللہ نے تم کو وہاں سے بچا کر نکال دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ٹھیک راستے پر چل سکو. تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے، بھلائیوں کا حکم کرتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پھوٹ کر الگ ہو گئے، ان کے پاس کھلے نشانات کے آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. مذکورہ 3-4 آیتوں میں مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی طرف اہل ایمان اور مسلمانوں کو توجہ دلائی، بلکہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 اللہ کا تقوی، اسی میں ہے دین پر موت تک استقامت. دوسرا آپسی اتحاد. تیسرا اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا. چوتھا وہی تیسرے کی اور دوسرے کی جو ہے تکمیل ہے، آپس میں اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو دور رکھنا. دیکھیے، اصل تو ہم لوگ اب شعبان کا مہینہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے. اس کے بعد رمضان میں جس کی تقدیر اور مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ داخل ہوں گے. اور پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، معلوم نہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ کو راضی کرنے اور اپنے آپ کی مغفرت کروانے کا اللہ تعالی ہمیں سامان کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ
رمضان کے سلسلے میں تو کچھ باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعبان کے مہینے میں ہی بیان فرمائی تھی صحابہ کے سامنے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو اگلے خطبے میں رکھنے کی۔ کچھ 2-3 واقعات اس طرح کے پیش آئے ملک میں جس وجہ سے ان آیتوں کو منتخب کرنا ضروری محسوس ہوا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے۔ ابدی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی کتاب ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ جملہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے ہم کو، یعنی دنیا ختم ہوگی پھر بھی اللہ کی کتاب ختم نہیں ہوگی۔ یہی ایک مسئلہ تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ قرآن مجید خالق ہے یا مخلوق ہے، یہ ایک چرچے کا وشے بنا اس وقت۔ اس وقت کے حکمراں طبقے کا ماننا یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، مخلوق پیدا کی ہوئی چیز۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پورے مسلم اہل علم کی طرف سے، مسلمان علماء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا سٹینڈ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن خالق بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے۔ خالق تو اللہ کی ذات ہے اور مخلوق نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ خالق کا کلام ہے، یہ خالق کی صفت ہے یہ قرآن، اور یہی پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ جملہ تو بہت چھوٹا ہے، سمجھ میں اتنی بڑی بات کیا تھی، مخلوق مان لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غالباً 2.5 سے 3 سال تک لگاتار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک روایت کے مطابق اور ایک میں 11 یا 18 مہینے تک صبح شام روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے پنشمنٹ کے طور پر کہ تم نے ایک ایسا عقیدہ کیوں بتایا جو موجودہ حکومت کے خلاف ہے، موجودہ حکومت کے نظریے اور آئیڈیالوجی کے اپوز میں آپ نے کیوں سٹیٹمنٹ دیا۔ اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ہر کوڑے کے وقت کہتے تھے کہ احمد کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں، قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وہ جلاد کا کہنا یہ ہے، بعد میں تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے اتنے کوڑے احمد بن حنبل کو مارے اور اتنے زور سے مارے کہ اگر میں وہ کوڑے اگر پتھر پر مارتا تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، جانور پر مارتا تو وہ کچھ کوڑوں میں اپنی جان دے دیتا، لیکن احمد کی استقامت کو سلام کہ وہ کوڑے کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خدا کی قسم قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن پر عمل ایسا کہ دن بھر الگ الگ شفٹ میں کوڑے لگائے جاتے تھے، شروع دن میں، درمیان میں اور دن کے آخری حصے میں۔ رات کو جب آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھے ایک مرتبہ تو 25ویں پارے میں آیت ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ آیت پر پہنچے دن بھر کوڑے کھانے کے بعد، اور اپنے غلام سے بلا کے کہا کہ وہ وقت کے جو بادشاہ ہے اس کو بھی، اور جو مجھے کوڑے مار رہا تھا جلاد اس کو بھی کہو کہ احمد بن حنبل نے اس کو معاف کر دیا، اس کا میرا کوئی کیس نہیں ہے، میں اس کو گویا کہ گنہگار نہیں سمجھتا۔ آیت کیا تھی؟ فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اپنی حالت سدھار دی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔
تو بولے میں یہ کوڑے کا بدلہ اس سے لے کر کے میں کیا بدلہ لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ ان کوڑوں کا بدلہ میں اللہ سے لوں، اس کی رضامندی اور جنت کی شکل میں۔ بہرکیف قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ اب یہ خالق کا کلام ہے کا مطلب کیا ہے؟ خالق کا کلام ہے کا مطلب یہ جو میں نے شروع میں کہا، یہ ابدی کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، تھوڑے سے گہرے جملے ہیں وہ، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اللہ کی ذات۔ قرآن مجید ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے اور ہمیشہ رہنے والا کلام ہے اللہ کا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحیح روایتوں میں یہ ہے قرآن مجید کے سلسلے میں، جب جنتی لوگ جنت میں پہنچیں گے، جنت میں جائیں گے، تو کئی ساری نعمتیں مل چکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ساری نعمتیں مل چکی، انجوائے کر لیے، تاکہ اللہ کوئی حسرت باقی نہیں رہی، کوئی کیا کہتے ہیں تمنا باقی نہیں رہی، سب کے سب پوری ہو گئی جنت میں، اور کچھ باقی ہے؟ نہیں ہے باقی۔ تو دو باتیں اس وقت تک احادیث میں مروی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں سے کہیں گے، جس کو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اے جنت کے رہنے والوں سنو، تمہارا رب تمہارے لیے سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ایک نعمت، یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیا، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے مہربان رب کی طرف سے تمہارے لیے سلام کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے، قرآن مجید کی سورہ انعام کی اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی ہوگی، ان کو یہ شرف ملے گا کہ یہ کلام جس کا ہے اس کے ذریعے سے اس کلام کو سنیں۔ وہ ایک ایسی لذت ہوگی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف قرآن ابدی کتاب ہے، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ اینڈ آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کے خاتمے تک کے لیے بتائی گئی ہے، کوئی کسی پیریڈ کچھ خاص وقفے کے لیے نہیں بتائی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کتاب میں ہمارے لیے کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے میں نے اس جمعے کے خطبات سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بنیاد پر کئی وعدے فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی فرد یا کوئی جماعت اگر پرفیکٹ تقوی اختیار کرے گی، ہر کرٹیکل سچویشن میں اس کو نکلنے کا راستہ ہم بتائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی گھر سے لے کر ایوان حکومت تک جو مسائل ہم کو درپیش ہیں، اگر ان مسائل سے نکلنے کے لیے اگر ہمیں ڈیوائن گائیڈ لائن چاہیے، خدائی رہنمائی چاہیے، الہی رہنمائی چاہیے، تو ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم متقی بنیں۔ اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ متقی ہوں اور ہلاک کیے جائے۔ لوگ متقی بنے ہوئے ہوں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر سب سے زیادہ بسا ہوا ہو، اور ان کو ذلیل و خوار کر کے زمین سے ختم کیا جائے، امپاسبل، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تقویٰ وہ چیز، ایک ہر کرٹیکل سچویشن میں نکلنے کی راہ اللہ تعالی متقی بندے اور بندی کو دکھائیں گے، اور پوری عزت و شرافت اور احترام کے ساتھ۔ دوسرا،
کسی حالت میں وہ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ کون؟ متقی اور پرہیزگار لوگ۔ متقی اور تقوی، اس کی ایک سادہ سی اصطلاح میں نے ایک خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ سادے الفاظ میں سمجھنے کے لیے، اپنے آپ پر ہر بندہ یا بندی، مرد ہو عورت ہو، بچے بوڑھے جوان، جو بھی بندہ، اپنے آپ پر اللہ کو نگراں بنا کر زندگی گزارنے کی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ سمجھ گیا؟ اپنے آپ پر، میں اپنے آپ پر اللہ کو نگراں تصور کروں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں۔ اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر بتا دیا ہے۔ اب یہی اگلے خطبے میں ہم کو رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا تھا، صحابہ نے جو نئے اسلام قبول کیے تھے، کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ انا ربی انا ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ دور ہے کہ ہم چلا چلا کر اس کو پکارے، چیخ کے پکارے، آواز سے پکارے، بلند آواز سے، یا قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنے قریب ہے؟ اس کی حد بتا دی اللہ تعالیٰ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ایوری بڈی، ہر ایک کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر ایک کو۔ اس میں نمازی، بے نمازی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیندار، دنیا دار، بزنس، کاروبار، دین کا علم رکھنے والا، نہیں رکھنے والا، ایوری بڈی، جو کوئی انسان ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی ہماری عقل مندی ہوگی کہ وہ ذات جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے نڈر اور غافل ہو کر ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں، اس سے بڑی نادانی کیا ہے؟ جو رب ہمارا شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اپنے مسائل اور اپنے حالات اس کے سامنے رکھنے کے بجائے دنیا کے سامنے اپنے معاملات اور مسائل رکھے، اس سے زیادہ بیچارہ بدبخت اور کم نصیب انسان کون ہوگا؟ جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، نہ اس کے ساتھ غفلت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی، اور نہ اس سے بے نیازی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس رب کو اپنے اوپر نگراں بنا کر زندگی گزار۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب کون ہے جانتے ہو؟ تم نے تمہارے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارا رب تو وہ ہے جو اندھیری رات میں، رات تو اندھیری ہوتی ہے، لیکن ایسی رات جس میں نہ چاند ہو، نہ کوئی ستارہ تارا، کچھ نہ روشنی کا کوئی سامان نہ ہو، اندھیری رات میں، گھنے جنگل میں، کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی جو چل رہی ہے، تمہارا رب عرش پر بیٹھ کر، عرش پر مستوی ہوتے ہوئے، اس کالی رات کے جنگل کے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی پیر کی سرسراہٹ کو سنتا ہے، اس کے ڈائریکشن کو دیکھتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کے دل میں پنپنے والے خیالات کو تمہارا رب عرش سے مستوی ہو کر کے جانتا ہے۔ وہ ہے تمہارا رب، اس سے غافل ہو کے زندگی میں تقوی ہی موت تک کے لیے۔ دوسری چیز، ہمارا اتحاد۔ دیکھیے، اتحاد پر کانفرنس آرگنائز کرنے سے اتحاد قائم نہیں ہوتا ہے۔ تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں، تمام برادریاں، اتحاد امت کانفرنس، ایکتا منچ، فلاں، یہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی از حد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ
مجھ سے زیادہ حالات کو نزاکت کے ساتھ جاننے اور سمجھنے والے احباب موجود ہیں یہاں پہ، بہت ذی شعور احباب کا مجمع ہے یہ۔ آپسی اتحاد کی اتنی ضرورت ہے، وہ اتحاد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے واسطے سے ہم کو سمجھایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اتحاد کا حکم بھی دیا اور اتحاد کا طریقہ بھی بتایا۔ اتحاد ہوگا کب، کیسے؟ اتحاد ہوگا صرف اور صرف اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر۔ اس کے علاوہ اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ برادری اتحاد کی بنیاد ہے، نہ تنظیم اور جماعت اتحاد کی بنیاد ہے، نہ اس کے علاوہ ملک اور ملت اور زمین اور وہ جگہ کچھ اتحاد کی بنیاد نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اگر اتحاد کی اگر بنیاد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے۔ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہوگی ہماری کہ ہم ان تین چیزوں پر بھی اگر ہم متفق نہ ہو تو مجھے بتائیے کس پر متفق ہوں گے؟ اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد متفق ہوں گے، متحد ہوں گے؟ نہیں۔ اتحاد وقت کی نہیں، ہمارے وجود کی ضرورت ہے۔ فی الحال وجود ختم ہو جائے گا، وجود، اور وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ختم کر دیے جائیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وجود کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں سب کو ختم کرے، کوئی بچا ہی نہیں مسلمان، نہیں نہیں نہیں۔ آپ رہیں گے لیکن اپنی آئیڈینٹی کے بغیر رہیں گے، آپ موجود رہیں گے لیکن اپنی دینی پہچان کے بغیر رہیں گے۔ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ دین کی پہچان کے بغیر جیے مسلمان؟ مسلمان ہو اور اللہ کی عبادت کے بغیر جیے؟ مسلمان جیے اور اللہ کے نبی کے نام کے بغیر جیے؟ مسلمان جیے اور اللہ کی کتاب کی اتباع کے بغیر جیے؟ یہ بھی کوئی مسلمان کے جینے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ اس طرح ختم ہو جائے۔ اتحاد بہت ضروری ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا اتحاد کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد کے لیے صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اپنی انا کو اپنے سامنے زمین میں دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر انا دفن ہو گئی اس کے اگلے دن اتحاد قائم ہو گیا، سمجھ لیجیے۔ آج ہمارے اتحاد میں سب سے بڑا روڑا، سب سے بڑی رکاوٹ اگر ہے تو وہ خود ہماری اپنی انانیت ہے، ہمارا اپنا ایگو ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو اسی جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ دینی ہدایت اور آسمانی ہدایت کے آنے کے باوجود اختلاف میں پڑے رہے تھے، اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا بغیم بینہم، ہٹ گرمی اور ضد کی وجہ سے۔ اپنی جماعتیں، اپنے مسلک، اپنی تنظیمیں، اپنی جماعتیں، اپنی مسجدیں، سب کچھ اپنے جگہ پر، لیکن جہاں پر معاملہ آ جائے ملت کا، جہاں پر آ جائے معاملہ دین کا، جہاں پر معاملہ آ جائے امت کا، تو ہم سب کو ایک امت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم تلے آنا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور عجیب بات ہے یہاں جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، دشمن تھے، اعداء کا لفظ ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ عجیب بات یہ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ کیا مطلب ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اختلاف اپنے اندر پیدا کرنا، گویا اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لگا دینا ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ بہت مسائل، جھگڑے، فسادات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ اپنے جگہ پر رکھتے ہوئے کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے۔ پہلا تقوی، دوسرا اتحاد، تیسری بات
دین اور شریعت کے سلسلے میں میں نے گزشتہ بھی کہا تھا آپ حضرات سے یا اس سے پہلے جمعہ میں، ہم میں سے ہر ایک کے زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے سماج میں، اپنے گاؤں قریے میں، اپنے شہر میں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگانا ضروری ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کے کچھ لوگ ایسے ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استحباباً فرمایا ہے، کچھ لوگ تو ہونے چاہیے۔ آج کا حال اور دور ایسا ہے، ہر فرد اپنے جگہ پر ذمہ دار بن کر دین کی خدمت کے لیے، دین کے زندہ کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے اس کے اپنے سرکل میں کھڑا ہونا آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دین کو زندہ کرنا، گھر سے، عقیدے سے لے کر، نماز سے لے کر، اخلاق سے لے کر، معاملات اور معاشرت تک۔ میں اس پر دو باتیں کہہ کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے، دین پر اگر ہم لوگ توجہ نہیں دیں گے، دین کی خدمت پہ، اس کا ایک سلسلہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا خواتین کے سلسلے میں۔ اب اشارتاً کہہ رہا ہوں میں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، چاہے وہ عصری ادارے ہوں چاہے وہ دینی ادارے ہوں، اب ان اداروں میں سب سے زیادہ جس چیز کو پڑھایا جانا ضروری ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید کا عقیدہ، یعنی عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، وہ کسی صورت میں کسی کو دیا نہیں جا سکتا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اللہ ہی کے فرما بردار بنتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے رہتے ہوئے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ ہم لوگ ابھی پچھلے اس میں اسکولوں میں انہوں نے بتایا کچھ کمپلسری کر رہے، کچھ ایسے رسوم و رواج اسکولوں میں کیا کہتے ہیں سرکولر کے ذریعے سے دلائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، روایت یہ ہے، شرک جو ہے نا، شرک تمہارے اندر چونٹی کی سرسراہٹ کی طرح داخل ہوگا، یعنی انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر شرک تمہارے اندر داخل ہو جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہو۔ وہ کیفیات اور وہ حالات عصری اداروں میں، ہم جہاں پر ورک پلیسز ہیں ہمارے، وہاں پر سب جگہوں پر ہو رہے ہیں، اور ان کا کیا رونا روئیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ کیا، یعنی ہم توحید کے علم بردار، ہم توحید کے داعی، ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھے، میں نے اپنے سرکل میں، میں نے اپنے دائرے میں کتنے لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا۔ دیکھیے، اگر ہم توحید پہنچانے والے نہیں رہیں گے تو لازمی طور پر شرک کی دعوت قبول کرنے والے بن ہی جائیں گے۔ ہم نہ بنے تو ہماری نسلیں ضرور بنیں گی، اللہ اس سے ہمیں دور رکھے، محفوظ رکھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شرک سے ہم اور ہماری نسلیں محفوظ رہے تو ہم کو دو کام کرنے، توحید پر خود مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئے توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہیے، حالات جیسے ہی کچھ ہو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، بعد میں کام کر۔ نہیں، ارے ہم چھینک دی ہم نے، چھینکنے کے بعد ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی غیر مسلم امپلائی ہے یا باس ہے، اس نے کہا کیا تمہیں کائے پوچھا توڑا تم کائے نکال، کیا نکلا آپ کے منہ سے بھی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ منجے کیا ہے؟ सर्व प्रशंसा अल्लाहसाठी। प्रशंसा म्हणजे काय? अल्लाह म्हणजे कौन? ये अगर हमको मालूम है कि तारीफ यानी क्या, हमद यानी क्या और अल्लाह यानी कौन, अगर हमको मालूम है तो हमारी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना उसकी हिदायत का सबब और जरिया बन सकता है। और अगर हमको ही नहीं पता है तो फिर उसके शिरक वाले माहौल में हम अपने तौहीद का सौदा करने वाले भी बन जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मामले में दीन की खिदमत और अकीदा तौहीद को अपने घरों में कुछ वक्त
ہوگا یعقوب علیہ السلام کی سنت زندہ ہوگی. کچھ وقت نکالے ہم گھر پہ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے عقیدہ توحید کا جائزہ لیں. بیٹا توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کی ذات یعنی کیا؟ تعارف کیا ہے اللہ کا؟ اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کچھ وقت تو ہم نکالیں اپنے گھر پر، تاکہ توحید کا عقیدہ زندہ رہے، تازہ رہے اور ہمارے دلوں میں مضبوط اور پائندہ رہے. تقوی، اتحاد اور دین کی خدمت کا جذبہ، اگر یہ چیزیں اگر ہم کریں گے، حالات آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، نرم اور گرم ہوتے رہتے ہیں. قرآن کا ہمارے لیے کرنے کا یہ کام ہے. اگر ہم یہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.